بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جو سنت اعتکاف ہے وہ عورتیں اس اعتکاف کو کیسے کریں گی، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، کس وقت بیٹھنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر اگر کچھ شرائط ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلامی بہنیں جو ہیں یہ جو اعتکاف کرتی ہیں یہ اپنے گھر کے اندر جو ایک مخصوص جگہ ہے جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یہ اپنے اس گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ اگر کسی نے پہلے مسجد بیت منتخب نہیں کی، یعنی کبھی اس کمرے میں نماز پڑھی، کبھی اس کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی صحن کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اعتکاف کرنے سے پہلے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ جسے مسجد بیت کہتے ہیں اسے مخصوص کرے کہ اس مقام پر میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ وہ گھر کا کوئی کونا کر لیں یا کوئی ایک پورا کمرہ ہے اسے اس چیز کے لیے منتخب کر لیں، تو وہ جو گھر کے اندر مسجد بیت منتخب کی جائے گی اس کے اندر وہ عورت اعتکاف بیٹھے گی۔ اب اس نے اعتکاف جو شروع کرنا ہے وہ ماہ رمضان مبارک کا جب 20واں روزہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے اس عورت نے اپنے اس مقام پر اس مسجد بیت میں بیٹھ جانا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اعتکاف کتنے دن اس نے کرنا ہے؟ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد وہ اٹھ جائے، وہ 9 دن کے بعد نظر آ جاتا ہے یا 10 دن کے بعد آتا ہے، جو بھی تاریخ ہوگی اس کے مطابق چاند نظر آنے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اپنے اعتکاف سے باہر نکل آئے گی۔ اب نیت اس کی کس طرح کرنی ہے؟ اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ نیت سب سے پہلے اس بات کو جانے کہ دل کے پختہ ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا یہ لازمی اور ضروری نہیں، لیکن اگر زبان کے ساتھ بھی نیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی۔ تو یہ اس کا سمپل طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نیت کریں۔ جب آپ اعتکاف کی حالت میں اس جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں گی، اب اعتکاف کے لیے جو پہلے چند چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے جو اس کی شرائط ہیں۔ اس کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ تو مسلمان اعتکاف کرے گا، غیر مسلم کے لیے اعتکاف کی عبادت نہیں۔ پھر ہماری وہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں، یعنی حیض و نفاس سے وہ پاک ہوں، اور انہیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایام جو آ رہے ہیں کیا اس میں ان کو حیض کا معاملہ تو نہیں آئے گا، تو اس بات کو وہ دیکھ لیں۔ تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہونی چاہیے عورت، وہ اعتکاف بیٹھے گی۔ ہاں اگر اس کے دوران کسی اسلامی بہن کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں اس کی قضا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ تو حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا یہ بھی اس کے لیے شرط ہے۔ اور پھر جو ماہ رمضان مبارک کا سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ آپ نے روزہ بھی اس کے اندر رکھنا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ اعتکاف کی شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے۔ اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے تو وہ اعتکاف کرے، اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر وہ عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اگر کوئی کنواری بچی ہے تو وہ اپنے ولی وارث سے اجازت لے، پھر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب اسلامی بہنیں یہ بھی سوال کرتی رہتی ہیں کہ کیا اعتکاف کی حالت میں ہم کام کاج گھر کے کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل وہ اپنے گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، اور اپنے جو مسجد بیت ہے بلا شرعی عذر کے وہ وہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ ہاں تھوڑے بہت اگر کام ہیں، مثال کے طور پہ وہ اپنے حجرے کے اندر، یعنی وہ مسجد بیت جو ہے اس کے اندر ہے،
وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام ہے گھر کا تو وہ کر سکتی، جیسے سبزی وغیرہ بنانی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ اپنے حجرے میں یعنی اپنے مسجد بیت کے اندر بیٹھ کے وہ کر سکتی ہیں، لیکن باہر جا کے وہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر بلا شرعی عذر کے وہ اپنے مسجد بیت سے باہر نکلتی ہیں تو پھر بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں شرعی عذر کیا ہے؟ اگر انہیں جو ہے وہ حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے یا واش روم میں انہوں نے جانا ہے تو یہ کہ شرعی ان کی حاجت ہے تو اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے مسجد بیت کے اندر آ جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، یہ ضروری مسائل ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ باکس کے اندر اس کو ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی ضرور دے دوں گا۔ تو اس کی فضیلت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پاک صرف آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم اعتکاف کریں تو یکسوئی کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ پورا سال ہم کام کرتے ہیں، پورا سال ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کریں، ہم ذکر و فکر کا اہتمام کریں، ہم اس کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم نماز تسبیح کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہماری زندگی کی کچھ نمازیں قضا ہیں تو ہم ان نمازوں کو جو ہے وہ قضا کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اللہ نے 10 دن ہمیں عطا کیے ہیں اور اس میں ہمیں یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف اپنی رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کو کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے جو اعتکاف کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم آپ 10-20 لوگوں کو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیا کریں۔ بہت زیادہ لوگ جو ان کو مسائل کو نہیں جانتے، اگر آپ کے توسل سے وہ بھی اس بات کو جانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اس چینل پہ جو نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔